یہ کہتے ہیں کہ میرے ساس جو ہیں کبھی تو میرے ساتھ بہت ٹھیک ہوتی ہیں جب کوئی کام وغیرہ ہوتا ہے نکالنا ہوتا ہے، اور جب کام وغیرہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنا کچن علیحدہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنا پکاؤں اپنا کھاؤں، اس میں کوئی مطلب خلاف شرع چیز تو نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جتنا اتحاد اور اتفاق ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ فقہاء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر ایک جوائنٹ فیملی ہے اور اس میں رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں صحیح کمپرومائز نہیں کر سکتے، منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ویسے مسکرا کر باتیں چل رہی ہیں لیکن دل ہی دل میں بغض بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، شکایتیں لگائی جا رہی ہیں، کوشش یہ ہے کہ فلاں اس سے بدزن ہو جائے، وہ چاہتا ہے فلاں اس سے بدزن ہو جائے۔ جب اس قسم کی صورتحال ہو، دل دور ہو جائے، ایک دوسرے سے فیڈ اپ ہو چکے ہوں، تو پھر اس طرح رسمی طور پہ ساتھ رہنا یہ ہر روز گناہوں کا انبار لگا دے گا اور آپ کا نام اعمال سیاہ ہوتا رہے گا۔ ایسی صورت میں پیار محبت سے شوہر کو راضی کریں، شوہر کو ساری صورتحال بتائیں، وہ اپنی والدہ سے بھی ڈسکس کریں کیونکہ ماں کا بھی ان پر حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کی محبت میں ماں کی دل آزاری ہو یا ماں کی وفاداری نبھانے میں بیوی پہ ظلم کے مرتکب ہو جائیں، شوہر کی دونوں صورتوں میں آخرت میں پکڑ ہے۔ اس لیے بڑے اچھے انداز سے فیصلہ کر کے حتی الامکان وہ والدہ کو بھی راضی کر کے پھر اگر کچن علیحدہ کرتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ پیدا کرتے ہیں، اس طرح کی قطع رحمی نہ ہو لیکن تھوڑا فاصلہ تاکہ پیار محبت بڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ محبت بڑھانے کی حکمتوں میں شمار ہوگا، نہ کہ فتنہ فساد میں۔ اگرچہ غالباً ساس جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گی، وہ یہی کہیں گی میرے بیٹے کو مجھ سے علیحدہ کر دیا، کچن علیحدہ کروا دیا، تو وہی پھر پیار سے رہیے نا، پہلے کیوں لڑتی ہیں کیوں جھگڑتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پکڑیں گی تو پھر یہی ہوگا، غلطی نظر انداز نہیں کریں گی تو یہی ہوگا۔ ہر چیز کی خبر اپنے بیٹے کو دے کر اس کو مشتعل کر کے بیوی کی طرف متوجہ کریں گی تاکہ اس کو جا کے ڈانٹے تو یہی ہوگا۔ اگر بیٹی بہو جو ہے وہ ساس کو ماں سمجھے اور ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی مثل سمجھے، کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جو بہو ساس کی شکایتیں کر رہی ہوتی ہے، یہ غور کرے تو اس کی اپنی ماں کے اندر بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بھابھی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ماں ہے کوئی بات نہیں، وہاں ماں ٹھیک ہے بھابھی خراب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ساس کی یا کسی عورت کی بیٹی ہے، اس کی ساس اس کے ساتھ یہی معاملہ کر رہی ہیں جو یہ اپنی بہو کے ساتھ کر رہی ہیں، تو بد دعائیں دیں گی، اللہ اس بڑھیا کو اٹھا لے، کمبخت نے میری بیٹی کی زندگی حرام کر رکھی ہے۔ تو اماں جان تھوڑا سا رخ موڑ کے اس طرف دیکھیں، یہاں آئینہ ہے، اس میں بھی آپ کو ایک ایسی خاتون شاید نظر آ جائے جو اپنی بہو کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، لیکن جو یہ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جو ساس میری بیٹی کے ساتھ کر رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ بس اس کو تھوڑا سوچئے، برا مانے بغیر اعتدال پیدا کریں، بچوں پہ شفقت کریں، بچیاں غلطیاں کریں گی پیار محبت سے سمجھائیں، اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ میں اکثر بچیوں کو یہ اپنے اکیڈمی کی بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک نظر سے ابھی ساس کو دیکھ رہی ہیں ایک جہت سے، یاد رکھیں کل آپ بھی ساس بنیں گی، پھر آپ کی بھی بہو آئے گی، پھر ذرا یہ جو آپ ابھی چاہ رہی ہیں نا ساس میرے ساتھ کرے تو وہ پھر بہو کے ساتھ کیجئے گا، اور جو پھر آج آپ کو ساس کا برا لگ رہا ہے کل خود آپ یہ بہو کے ساتھ کر رہی ہوں گی۔ اس لیے اچھی طریقے سے موجودہ حالت، ایک دوسرے کے رشتوں کا تقدس، احترام اور اپنے قریبی فیوچر کو سامنے رکھیے کہ کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ گھر جنت بنتا ہے۔ لیکن ہم ان کو سننا ہی نہیں چاہتے، بس لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے ہیں، کریں پھر فائٹ، ساری زندگی بے سکون رہیں گے، دنیا میں بھی بے سکون اور مرنے کے بعد بھی بے سکونی، کیونکہ آپ ظلم کر چکے ہوں گے، زیادتی کر چکے ہوں گے، دل آزاریاں کر چکے ہوں گے، آپ نے غیبتیں کی ہوں گی، آپ نے چغلیاں کی ہوں گی، آپ نے ٹانگیں کھینچی ہوں گی، آپ نے دلوں میں نفرت اور جدائی کے وائرس، کرونا خطرناک نہیں جتنا یہ عورتوں کی طرف سے یہ والے وائرس انجیکٹ کرنا خطرناک ہوتا ہے کہ دل دور ہو جاتے ہیں اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ برا مت مانیے گا لیکن ان سب چیزوں کا خیال کریں۔